الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گرامی قدر حاضرین، معزز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، سورہ عصر سے متعلق جو باتیں عرض کی گئی تھی وہ اپنی جگہ کہنے والے نے کہہ دیے، سننے والے نے سن لیے، سمجھنے والے نے سمجھ لیے اور عمل کرنے والے نے عمل کیے. اب آخری آیتیں ان پر بھی کچھ باتیں ہو گئی ہیں اور کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تواصوا بالحق سے متعلق یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سے مطلوب اور مقصد اللہ رب العزت کی بندگی اور عبدیت کی طرف بلانا بصیرت اور حکمت کے ساتھ، اور معاشرے سے بلائی کی ترویج اور برائی کی بیخ کنی، اچھائی کو فروغ ملے اور برائی کے فروغ بند کیا جائے، ان کے راستے بند کیے جائیں. تواصوا بالحق یہی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب معاشرت کے طبقات اس حوالے پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. جس کے حصے جو کام ہے وہ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں. دیکھیے میرے گرامی قدر حاضرین اور ناظرین، در حقیقت مقصد زندگی اللہ رب العزت کی عبدیت ہی، یہ بات تو طے ہے اور اٹل ہے. اب یہ بات کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے، یہاں ایک نقطہ ہم سب کو اپنے ذہنوں میں بسا کے رکھنا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، کلکم، آپ سب، آپ لوگوں کے سب جو مجمع ہے، آبادی ہے، تعداد ہے، کلکم مسئول، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ذمہ دار کس بات کی؟ اسی ایک بات کی، بلائی کی فروغ اور برائی کی حوصلہ شکنی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نام ہے انہی چیزوں کا. اور اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو اتنا بھی اختیار نہیں بنایا کہ کچھ نہ کچھ اس سے نہ ہو سکے. کوئی بھی انسان ایسا تقریباً نہ ہی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر مسلمان معاشرے میں یونٹوں سے بات بنتی ہے. ہر ایک یونٹ کو آپ ایک بلاک بھی کہہ سکتے ہیں. ایک یونٹ کنبہ ہے، اسی ایک کنبہ سے بشری
حاکمیت اور تدبیر منزل جسے آپ سیاست کہہ دیں، ان کے ٹریننگ اور تجربہ کا یہ پہلا نقطہ ہے، اور یہ اس کا 0 پوائنٹ۔ ایک کنبہ میں والد ہے، والدہ ہے، چھوٹے موٹے بہن بھائی ہیں، اس میں اگر نتیجے چاہیے، مفید عام ماحول کی ضرورت ہے، تو پھر ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہوگی، نفاست کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ۔ اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی کنبے کو ان احکامات کے مطابق چلانا کہ جن احکامات پر چل کر یہ کنبہ اخروی مشکلات سے محفوظ ہو سکتا ہے، یا دنیاوی اعتبار میں ان کے لوگوں کو یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے معاش اور اپنے حالات سے متعلق بہتر صلاحیتیں استعمال کریں اور ایک خود کفیل اور خود مختار زندگی گزاریں۔ قانون کی تو حاکمیت یہی ہے کہ وہ معاشرہ کی اکائی اور یونٹوں کو سنبھال کے رکھے، ایسے سنبھالے کہ ایک چڑھائی کر کے دوسرے پر مسلط نہ ہو جائے، ڈکیتیاں نہ ہو، چوریاں نہ ہو، فراڈ نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکے نہ ہوں، اور اسی طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ حاکمیت کا کام یہی ہے، اور یہ کام وہ 2 صورتوں میں کر سکتا ہے، ایک ترغیبی انداز میں اور ایک تعزیری انداز میں۔ ترغیبی انداز یہ ہے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً نشستیں بنا کے ان سے ایک قسم کے ریکویسٹ کیا جائے کہ برائے مہربانی آپ یہ نہ کریں، برائے مہربانی آپ یہ نہ کریں۔ اور تعزیری یہ ہے کہ آپ جرم کو جہاں دیکھ لیں وہاں اسے اکاڑ پھینک لیں، یہ نہ دیکھیں کہ جرم کس نے کیا، اس جرم جہاں ملا وہاں اسے اس کی جڑیں نکالیں، اس کی جڑیں کاٹ لیں۔ یہ ہوتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک یونٹ یعنی ایک کنبہ ایک شہر میں، فرض کیجئے پہلے محلے کی بات کرتے ہیں، ایک محلے میں 25 کنبے ہوں اور 25 کے 25 ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریوں اور مشترکہ فرائض، انفرادی سلوک اور معاملات، ان میں اپنا ذمہ صحیح معنوں میں نبھائیں، تو یہ 20-25 گھرانہ جنتی سا ایک ماحول ہو جاتا ہے۔ اور ان کی نشانی یہی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ سلام دیتے پھرو، جس سے ملو السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم طبتم۔ دراصل یہ السلام علیکم جنتی ایک جملہ ہے جو دنیا میں مروج ہے، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتا ہے کہ وہاں فرشتہ اہل ایمان سے فرمائیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو انسان کو انسان ہونا چاہیے نا، مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کی نعمتوں کی جو بتایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب وہ استغفر اللہ، میں اللہ کی کوئی بھی نعمت نہیں جھٹلاتا، لیکن اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی بات ہوئی اور کہاں سے اس کا جواز پیدا ہوا؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جس کی بات سنی جاتی ہے، ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جس کی لاٹھی کام کرتی ہے، جس کا قلم کام کرتا ہے، جس کی زبان کام کرتا ہے، جس کے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔
اس لیے فرمایا ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت کو اگر دیکھا جائے وہ خسارے میں ہے، اور خسارے سے بقا اور نجات وہ اس بات میں موجود ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 صفات مومن کو اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے قول میں لانی چاہیے۔ اب ایک کنبہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک یونٹ ہے آپ کے محلے کا، محلہ یونٹ ہے آپ کے شہر کا، شہر یونٹ ہے آپ کے پراؤنس یا صوبے کا، اور صوبہ یونٹ ہے آپ کے ملک کا، اور آپ کا ملک یونٹ ہے پوری دنیا کے ممالک کا۔ ہر ایک کو ماڈل ہونا چاہیے کہ اس سے دیکھا دیکھی اور اس سے سنی ہوئی حقائق اور اس کے قیادت قبول کرتے ہوئے دنیا کس طرف رخ کرے؟ اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی رضا کے رستوں کی طرف۔ تو یہ معاملات ہیں میرے عزیز بھائیوں کہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد اگلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ تواصوا بالحق، ہم بالمعروف کو، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی وطیرہ، عادت اور شیوہ بنائیں، اپنے جہاں تک جس حد تک ہو سکے یہ کام ہم میں سے ہر ایک کر لے تو بہتر نتائج پائے گا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور یہ لمحات ہمارے سلف صالحین، والدین، اولاد اور ہمارے عزیز و اقارب کی طرف سے قبول فرمائے، اور اس برے وقت میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔